ہاں بھائی آج کس نے جنازے اٹھتے ہیں، یہ مزاج ہو گیا ہمارا۔ ارباب ممبر کی توجہ چاہیے، اگر بات غلط ہو ممبر سے اتار دینا، چاہے میرے گھر کا جنازہ کیوں نہ ہو۔ روح نکلنے کے بعد میں کہتا ہوں کوئی بندہ ایک ایسا آئے جو یہ مجھ سے کہہ دے تیرا باپ جنتی تھا، اور میں پوچھوں کیوں؟ کہ اس نے یہ نیک کام کیا تھا۔ ہم مرنے کے بعد تو فکر کرتے ہیں کوئی جنت کی بشارت دے، کیوں زندگی میں خیال نہیں آتا ایسے کام کر جائیں کہ کوئی کہے نہ کہے، بغیر کسی کے کہے رب اپنے کرم سے جنت عطا فرما دے۔ کبھی ایسی زندگی بھی جی لیا کریں، اور پوری زندگی لوگوں کا دل دکھاتے رہے اور پوچھتا آ کے کہ مولانا جمعرات کے دن مرنا بھی تو یہ ہے کہ آدمی بخش دیا جاتا؟ تجھے جمعرات یاد رہ گئی، حضور کی امت کا دل یاد نہیں رہا؟ جب تو کھیت کی مین سیدھی کر رہا تھا تو لٹھ لے کے کھڑا تھا، کہہ رہا تھا نہیں یہاں سے سیدھی کروں گا جس کی ماں نے دودھ پلایا روک کے دکھائے۔ تجھے اس وقت جنت یاد نہیں آئی؟ اور جب تیرے مکان سے کسی کے گھر کا سورج چھپ رہا تھا تب تجھے خیال نہیں آیا؟ کسی نے کہا تھا کتنے کم ظرف ہیں یہ اونچے مکانوں والے، ہم غریبوں کا تو سورج بھی چھپا لیتے ہیں، اور کم سے کم اس میں بھی خیال کیا کر کہیں تیرے گھر کی اونچائی سے کسی غریب کا سورج نہ چھپ جائے۔ یہ بھی تو حق ہے نا کسی کا۔ ہمیں یہ اس وقت خیال کیوں نہیں آتا جب ہم بلڈنگیں اونچی کرتے ہیں، مرنے کے بعد کہ کوئی ایسی بشارت دے جائے کہ تیرے باپ کو میں نے جنت میں دیکھا ہے۔ بھائی نیک لوگ ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد لوگ تعریف کریں۔ اگر بندہ چھپ کے گناہ بھی کرتا ہے اور لیکن بندہ چھپ کے گناہ کرتا رہا، لوگوں کی نظروں میں بھی اچھا بنا رہا، اور پھر جنازہ اٹھا اور کسی نے کہہ دیا یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، اس نے کبھی میرا دل نہ دکھایا، اور لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، خدا کی قسم اللہ اس کے اعمال کی کتاب بند کر کے کہتا ہے فرشتوں سے میرے بندے اچھا کہہ رہے ہیں، میں جانتا ہوں یہ پاپی تھا لیکن یہ دنیا والوں کی نظر میں اچھا تھا، اگر دنیا والوں کی نظر میں اچھا تھا پھر میں تو اس کا کریم رب ہوں، میں اس کے عیبوں سے پردہ ہٹاؤں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ جب اسے دنیا والے اچھا کہہ رہے ہیں تو جاؤ میں نے اس کے نام اعمال میں اس کے گناہوں کی جگہ پہ اس کو اچھا لکھ دیا۔ کم سے کم ایسے عمل کر جاؤ کہ لوگ اچھا کہہ سکیں، زندگی ایسے گزارو کہ لوگ اچھا کہہ سکیں، ورنہ یاد رکھو کبھی کبھی چھوٹا سا گناہ بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تباہی کے لیے کسی کے گھر کو آگ لگاؤ، یہ ضروری نہیں ہے کسی کی آہ کے لیے اس کے گھر کے کسی ذمہ دار آدمی کو قتل کرو، نہ کسی کی رسوائی بھی آہ لے کے ڈوب جاتی ہے، کسی کی ذلت بھی آپ کو برباد کر سکتی ہے۔ مزاج بنائیے، اچھے مزاج بنائیے۔ ہم لوگ فخر سمجھتے ہیں کسی کو ذلیل کرنا، فخر سمجھتے ہیں کسی کو رسوا کرنا، جب بیٹھتے ہیں نا نہیں وہ بھئی تمہارے پھوپا ہیں وہ، کہ نہیں میں اسے پھوپا نہیں مانتا، کیوں کہ اس نے میرے ساتھ یہ غداری کی ہے۔ تو بھائی تیرا اپنا ہے، غلطی کی ہے نا اس نے تو دل میں چھپا کے رکھ، چوراہے پہ اس کے عیب بیان نہ کر۔ فرمایا گیا جو اللہ کے بندوں کے عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت میں اس کے عیبوں کو چھپا دے گا، لیکن ہم تو عیب کھولتے پھرتے، لوگوں کو رسوا کرتے پھرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں اگر یہ رسوا ہو گیا تو میری عزت اونچی ہو جائے گی۔ نہ، کسی کو ذلیل کرنے سے آدمی عزت دار نہیں ہوتا، کسی کی عزتوں کی حفاظت کرو گے تب اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ یہ مزاج بنائیے، زندگی جیجیے۔ اور صاحب رہ گئی بات باپ کی، قاری شکیل احمد صاحب اللہ ان کی قبر پر رحمت و غفران کی بارش فرمائے، اور انہوں نے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ یہ باپ ایک بڑی ذات کا نام ہے، میں کہتا ہوں اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کا نام باپ ہے۔ ہاں جس گھر میں باپ بیٹھا ہوتا ہے نا تو باپ کی موجودگی میں سردی میں بچوں کو سردی نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ اس کے بدن کی گرمی کبھی سردی کو قریب آنے نہیں دیتی ہے۔ بہت بڑا نام ہے باپ کا، کبھی اس کے کردار کو سمجھو، اس نے زندگی میں جو ہمارے لیے کیا ہے کبھی اسے سوچیں۔ آج برسوں ہو گئے باپ کو انتقال کیے ہوئے، بیٹے کو فرصت ہی نہیں ملی جو قبر پہ چلا جاتا، کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ چلو چل کے باپ کی قبر پہ فاتحہ بھی پڑھ لیں، اور پڑھے گا کب جب اسے سکھائی ہو باپ نے۔ اگر جمعرات کا دن بھی آتا تو محلے میں بھاگا پھرتا، ملا جی کہاں ہیں، حافظ جی کہاں، امام صاحب کہاں، فاتحہ پڑھ دیے، درود دے دیے۔ مجھے ایک بات بتائیے، برا نہ مان لیے، اپنے باپ کی جائیداد کھاؤں میں اور فاتحہ کے لیے تلاش کروں امام صاحب، میں صحیح کر رہا ہوں؟ اس کے بعد بھی امام نہ آئے تو امام کا بستر باندھ دو،
وہ کیسا پڑھا حافظ کہ میرے گھر فاتحہ پڑھنے نہیں آیا؟ چل وہ تو آیا نہیں، تو بتا تو کیسا بیٹا ہے؟ جائیداد تو کھائے فاتحہ دوسرے پڑھے؟ کم سے کم اتنا تو کر کہ جس کی جائیداد استعمال کر رہا ہے کبھی ہاتھ اٹھا کے اس کے حق میں دعا کر لیا کر، کبھی اتنا تو کر لیا کرو۔ بہت بڑا کردار ہوتا ہے ماں باپ کا بچوں کی پرورش میں۔ تم نے کبھی جانوروں کو تو دیکھا ہوگا نا کہ مرغی جب بارش ہوتی بچوں کو پروں میں دبا لیتی ہے، مجال ہے بلی کے سامنے مرغی کی اوقات کیا ہوتی ہے، لیکن جب بچوں کی باری آتی تو وہ اس سے لڑ جایا کرتی ہے۔ اور جب بچے کو لے کے چیل اڑے تو ہم نے ان مرغیوں کو اڑتے دیکھا جو کبھی 5 فٹ نہ اڑی ہوں۔ یہ اولاد سے جانور کا پیار ہے تو پھر انسانوں کا پیار اولاد سے کتنا ہوگا؟ کبھی کسی نے سوچا او یار رب سے دعائیں کیا کرو اللہ کرے کسی کے ماں باپ اس کے سامنے دنیا سے نہ جائے۔ ہاں ورنہ اگر باپ کا انتقال ہو تو ایسا لگتا ہے جسے سر سے آسمان ہٹ گیا ہو، ماں کا جنازہ اٹھ جائے تو ایسا لگتا ہے پیر کے نیچے کی زمین کھسک گئی ہو۔ بڑی مشکل ہوتی ہے زندگی باپ کے بعد جینا، بالکل ایسے جیسے آندھی میں کوئی درخت گر جائے پھر اسے سیدھا کرنے میں جتنا مشکل لگتا ہے نا اتنا ہی باپ کے بعد اولاد کو سیدھا ہونے میں وقت لگتا ہے۔ آج ماں باپ ہے نا، ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو۔ جوانوں خدا کے واسطے کبھی ان کے منہ نہ لگنا۔ میں جانتا ہوں کبھی غصے میں بڑھاپے میں ان کے فیصلے غلط بھی ہوں گے، بڑھاپا ہے نا، بڑھاپے میں جا کے عقل اتنا کام نہیں کرتی جتنی جوانی میں کرتی ہے، لیکن ان کے اس غصے کو برداشت کرنا ہی تیرے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اصل یہی ہے، ان کا بڑھاپے کا غصہ تجھے جنت تک لے کے جائے گا۔ اگر ان کی اچھی باتیں سنی تو کیا سنی، مزہ تو تب ہے ان کی کڑوی باتیں بھی سنا کرو، ان کا غصہ بھی دیکھا کرو۔ اگر یہ چلال میں آئے تو مسکرا دیا کرو، اگر یہ ڈانٹا کریں تب بھی مسکرا دیا کرو، یہ مارنے اٹھے تو گردن جھکا دیا کرو۔ ان کے ہاتھ نہیں رب کی رحمت کی سوغات ہوا کرتے ہیں، ان کے جملے نہیں رب کی طرف سے برکت کے کلمات ہوا کرتے ہیں، یہ قسمت والوں کو ملا کرتے ہیں، ورنہ وہ کتنے محروم ہو جاتے ہیں جن کے گھر سے باپ کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹٹر کرتے رہتے ہو، تمہاری آواز اچھی نہیں لگتی ہے۔ او یار میری بات یاد رکھنا، جس دن اس باپ کا جنازہ اٹھ جائے گا تجھے چارپائی تو نظر آئے گی، لیٹنے والا باپ نظر نہیں آئے گا۔ جس لاٹھی کو پکڑ کے چلتا تھا وہ لاٹھی تو نظر آئے گی لیکن پکڑنے والا تجھے بابا نظر نہیں آئے گا۔ اس دن تیری آنکھ میں آنسو آئیں گے اور یہ پانی کے آنسو نہیں ہوں گے، یہ خون کے آنسو ہوں گے۔ اس دن تجھے احساس ہوگا تو نے کون سی دولت کو کھو دیا ہے، تو نے کون سی نعمت کو کھو دیا ہے۔ اور خدا کے واسطے آج باپ ہے تو قدر کر لو، آج باپ ہے تو عزت کر لو۔ تیرے برے وقت میں کوئی کام آتا ہے تو باپ آتا ہے، تیری بری حالت میں کوئی دعائیں دیتا ہے تو باپ دیتا ہے۔ اور یار میں نے باپ کے جگر کو ایسا پایا ہے جن بیٹوں نے باپ کو گالیاں دے کے گھر سے نکالا ہے، اگر برا وقت آیا ہے تو وہی باپ پہ تاب ہو کر کے رو کے کہتا ہے یا اللہ میرے بیٹے کی مصیبت کو ڈال دے۔ دنیا کہتی ہے تو کتنا بغیر باپ ہے، جس بیٹے نے گالی دے کے گھر سے نکالا آج اسی کو دعائیں دے رہا ہے، جس نے تجھے گالی دے کے بے عزت کیا تھا آج اس عزت کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو یار باپ کے لہجے بھی عجیب ہوتے ہیں، باپ کا انداز بھی عجیب ہوتا ہے۔ جس باپ کو گالی دے کر کے اولاد نکال دیتی ہے وہی باپ آنکھ میں آنسو بھر کے کہتا ہے اور چپ ہو جا، یہ میرے بیٹے کا معاملہ ہے، جو اس نے کیا تھا وہ اس کا کردار تھا، جو میں کر رہا ہوں یہ آج ایک باپ کا کردار ادا کر کے دکھا رہا ہوں۔